الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اور آپ کے مخصوص پروگرام رمضان اور قرآن میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ روزے کے چند ضروری اور اہم مسائل کو ہم آج کے اس حلقے میں، اس قسط میں بیان کریں۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق رمضان اور روزے سے ہے، لیکن سب کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس وقت کتابیں کثیر تعداد میں موجود ہیں اور لوگوں کی گفتگویں بھی ہیں۔ جمعہ کی خطبوں میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے پمفلیٹس اور چھوٹے چھوٹے کتابچے بھی ہیں، اس سے معلومات ہو جاتی ہے۔ فقہ کی کتابیں بھی ہمارے گھروں میں ہیں۔ ہم ان چیزوں کو لیتے ہیں جو بحثیت مجموعی، جن کی اہمیت غیر معمولی ہے اور جن کا لینا ضروری۔ آج جن اہم مسائل کا اختصار کے ساتھ ہم تذکرہ کریں گے، اس میں رؤیت ہلال اور نیت کا تذکرہ انشاءاللہ ہم آج کے اس حلقے میں کریں گے۔ رمضان قمری مہینوں میں سے ایک اہم مہینہ ہے، اور رمضان کی طرح سارے ہی مہینوں کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ مہینے کا آغاز چاند دیکھ کر کے ہوتا ہے اور مہینے کا اختتام بھی چاند دیکھ کر کے ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان بسیں گے ان کے لیے یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30۔ روزہ رکھو چاند دیکھ کر، روزہ ختم کرو چاند دیکھ کر، اور اگر التباس ہو جائے تمہارے لیے، چاند نظر نہ آئے تمہارے لیے، تو پھر تعداد 30 مکمل کر کے عید پڑھو۔ رمضان کا روزہ رکھنا ہے تو چاند دیکھ کر کے روزہ رکھنا ہے، رمضان ختم کرنا ہے تو چاند دیکھ کر کے ختم کرنا ہے۔ محترم ناظرین، ایک بڑی ہی تکلیف دہ صورتحال ہے، وہ یہ کہ جب روزہ ختم کرنا ہوتا ہے تو آدمی بہت پریشان رہتا ہے، کب چاند نکل جائے، کب چاند نکل جائے، کب چاند نکل جائے، عید منائیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ رمضان ہمارے اوپر ایک بوجھ ہے اور وہ جلدی سے ختم ہو۔ تو عید کا چاند دیکھنے والے تو بہت تعداد میں آپ کو مل جائیں گے، لیکن رمضان کا چاند کتنے لوگ دیکھتے ہیں؟ آج رمضان کا چاند ہم اہتمام سے دیکھ رہے ہوں کہ کل سے یہ شروع ہو جائے، اس کے استقبال کے لیے تیار ہوں، جیسے لوگ آمادہ ہی نہیں ہے کہ یہ مہینہ آئے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم رمضان کے سلسلے میں جو ہمارے اندر دلچسپی ہونی چاہیے، جو ہمارے یہاں شوق ہونا چاہیے، جو ہمارے یہاں ذوق ہونا چاہیے، وہ چیز ہمارے پاس دن بدن ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کتنے لوگوں کو محسوس کرتے ہوں گے کہ ان کی طبیعت یہی چاہتی ہے کہ ایک دن دیر سے شروع ہو اور ایک دن پہلے آ جائے۔ العیاذ باللہ، یہ ہمارے ذوق، یہ ہمارے شوق، یہ ہمارے ایمان، یہ ہمارا تقوی، یہ ہمارے یقین کی کمزوری ہے۔ تو میں رؤیت ہلال کے سلسلے میں کچھ اہم مسائل آپ کے سامنے آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اصولی طور پر بتا دی کہ روزہ رکھا جائے گا چاند دیکھ کر کے، اور چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ میں نے اس کے چاند دیکھنے کی جو دعا ہے وہ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے میں پڑھ کر کے سنا چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں، اس کی تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ دوسری بات رؤیت ہلال کے سلسلے میں یہ ہے کہ روزہ اگر رکھنا ہے تو ایک مسلمان کی گواہی کافی ہے، اور اگر روزہ توڑنا ہے یعنی عید کرنا ہے تو 2 مسلمان کی گواہی ضروری۔
اگر چاند نظر نہیں آتا، کسی وجہ سے نظر نہیں آتا، بادل ہو گیا، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، ہمیں نظر نہیں آیا، تو ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم چاند کو کہیں سے نکال کر کے ہی لے آئیں، بلکہ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم 30 روزے مکمل کریں۔ قرآن مجید کی آیت میں نے شروع پڑھی تھی، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پا جائے وہ روزے رکھے۔ رمضان کا مہینہ پانے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا چاند جو دیکھ لے وہ روزہ شروع کر دے اور اس مہینے میں روزہ رکھے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ ہلال دیکھ لو، چاند دیکھ لو۔ ولا تفطروا حتى تروه، اور تم افطار نہ کرو کا مطلب اور تم روزے کے مہینے کو ختم نہ کرو، روزہ رکھنا بند نہ کرو یہاں تک کہ تم اس کو دیکھ لو، یعنی چاند کو دیکھ لو، ہلال کو دیکھ لو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ، اگر معاملہ تمہارے اوپر گڈمڈ ہو جائے تو اس کے سلسلے میں تمہارے جو اندازے ہیں، تمہارے جو کوششیں ہیں وہ اختیار کرو، یعنی یہ کہ اگر اس افق میں اور اس پورے رینج میں کہیں سے اس کے لیے کوئی گواہی ہوئی ہے، کوئی چاند نظر آنے کی خبر ہے، تو اس کے سلسلے میں کوشش ضروری۔ اسی لیے یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، اسلامی حکومت کی، کہ وہ رؤیت ہلال کے لیے سنجیدہ ہو اور سینٹرز بنائے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے، خاص طریقے سے ہندوستان کی صورتحال اور بر صغیر ہند و پاک میں ہندوستان کی صورتحال کچھ زیادہ ہی ہے، یہ کہ رؤیت ہلال کمیٹی بنی ہوئی ہے لیکن مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی دو رمضان کی اوپننگ ہو جاتی، کبھی کبھی دو عید ہو جاتی۔ اس کے اہتمام اور جو ضروری آداب اور ہدایات اسلام کی ہیں اس پر عمل نہ ہونے کے نتیجے میں یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ رؤیت ہلال کے لیے کاؤنٹرز اور اس کے ادارے بنائے اور وہاں پر رؤیت ہلال لوگ انٹری کرائیں، اور ایک ٹائم کے بعد اعلان ہو جائے، اور ہو جاتا ہے عام طور پر بہت سارے ممالک میں کہ اب رمضان شروع ہوا نہیں شروع ہوا، رؤیت ہلال کی تصدیق ہوئی نہیں تصدیق۔ وفی روایت، ایک روایت میں آتا ہے قال الشہر 29، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ قال الشہر 29 لیلہ، مہینہ 29 رات کا بھی ہوتا ہے۔ ولا تصوموا حتى تروا، اور تم روزہ نہ رکھنا شروع کرو یہاں تک کہ تم اس چاند کو دیکھ لو۔ فإن غم علیکم فأکملوا العدۃ 30، اور اگر معاملہ ملتبس ہو جائے، گڈمٹ ہو جائے، پریشانی میں مبتلا تم ہو جاؤ، پتہ نہ چلے کہ ہوا کیا، تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ روزہ 30 دن کا مکمل کرو۔ یہ بہت کلیئر کر رہنمائی ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم چاند دیکھنے کی کوشش کریں، مسلمان کہیں بھی ہوں چاند دیکھنے کی کوشش کریں، چاند اگر دیکھیں تو اس کی گواہی ہونی چاہیے، اس کے بعد مسلمانوں کو روزہ رکھنا شروع کر دینا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، متفق علیہ حدیث ہے یہ۔ اس حدیث کو بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں نے اپنے ہاں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا لرؤيته، چاند دیکھ کر کے روزہ شروع کرو، وافطروا لرؤيته، اور چاند دیکھ کر کے روزہ ختم کرو۔ فإن غم علیکم، تمہارے اوپر اگر معاملہ ملتبس ہو جائے، گڈمٹ ہو جائے، فأکملوا العدۃ 30، تو تم شمار کو یا مہینے کو 30 تک مکمل کرو۔ یہ متفق علیہ۔ آپ نے دیکھا کہ ان دونوں احادیث میں الفاظ بدلے ہوئے ہیں، اسلوب بدلا ہوا ہے، لیکن مفہوم دونوں کا ایک، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھنا ہے، چاند دیکھ کر کے روزہ ختم کرنا ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احصو ہلال شعبان لرمضان، ترمذی شریف کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کا جو چاند ہے اس کو رمضان کے لیے شمار کرو، یعنی شعبان سے ہی آدمی کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ رمضان کی پوزیشن کیا بنے گی۔ مہینے اللہ تعالیٰ پر ہیں، اس کی قدرت پر ہیں، اس کے حکم پر ہیں، کوئی مہینہ 29 کا ہوتا ہے، کوئی 30 کا ہوتا ہے، کوئی لگاتار 29 کا ہو سکتا ہے، کوئی لگاتار 30 کا ہو سکتا ہے، یہ اس کی قدرت اور حکمت۔ لیکن شعبان ہی سے اگر آدمی الرٹ رہے گا
تو چاند دیکھنے میں، چاند کا اندازہ کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ یوں تو ہر مہینے چاند دیکھا جائے گا اور قمری مہینے اس سے چلیں گے، لیکن چونکہ رمضان المبارک کی اہمیت غیر معمولی ہے، اس میں ہم کو روزہ رکھنا ہوتا ہے، اس میں ہم کو قیام لیل کرنا ہوتا ہے، اس میں اللہ رب العزت کا جو فضل خاص ہے کہ نیکیوں کا فصل بہار کا موسم ہے۔ اس لیے شعبان کا چاند کب نکلا، شعبان کا چاند کتنے دن کا ہوا، اور اب 29 کا ہے تو آج ہم کو چاند دیکھنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، یہ کہنا پیش نظر ہے، اہتمام پیش نظر ہے۔ محترم ناظرین، وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ روزے کے سلسلے میں چند اہم اور ضروری مسائل کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ رؤیت ہلال کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے۔ رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کافی رہنمائی فرمائی ہے اور کافی تاکید کی ہے۔ چاند دیکھ کر کے روزہ رکھنا، چاند دیکھ کر کے روزہ ختم کرنا ہے، اور اگر معاملہ ملتبس ہو جائے، گڑبڑ ہو جائے، تو پھر 30 دن پورے مکمل کرنے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی رأیت الہلال یعنی ہلال رمضان فقال اتشہد ان لا الہ الا اللہ قال نعم قال اتشہد ان محمدا رسول اللہ قال نعم قال یا بلال الدن فی الناس ان یصوموا غدا رواہ ابو داود، رواہ الترمذی، رواہ النسائی، رواہ ابن ماجہ۔ 4 احادیث کی مستند کتاب میں یہ روایت موجود ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، باہر کے علاقے کا بدو دیہاتی، فقال، اس نے کہا انی رأیت الہلال، میں نے چاند دیکھا ہے، یعنی ہلال رمضان، یعنی رمضان کا چاند دیکھا ہے۔ فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ قال نعم، تو اس نے کہا ہاں، جی ہاں۔ قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ قال نعم، کہا جی ہاں۔ قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بلال، اے بلال، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے، اے بلال، اذن فی الناس، یہ ندا کر دو لوگوں میں، لوگوں کو باخبر کر دو، ان یصوموا غدا، کہ وہ کل روزہ رکھیں۔ کئی چیزیں ہمیں اس حدیث سے ملتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی بھی روزہ رکھے تو وہ ذمہ دار شخص کے پاس آ کر کے اس کو بتائے، ایک چیز تو یہ ملتی ہے۔ دوسری بات یہ ملتی ہے کہ ایک آدمی کے بھی چاند دیکھنے سے رمضان کا روزہ شروع ہو سکتا ہے۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ ایک اعرابی بدو شہر کے باہر کا چاند انہوں نے دیکھا اور وہ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے گواہی دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی گواہی قبول کر کے، ایک مسلم کی گواہی، مومن کی گواہی قبول کر کے روزہ رکھنے کا اعلان فرما دیا۔ تیسری بات اس حدیث سے یہ ملتی ہے کہ غیر ضروری طور پر جرح کرنا صحیح نہیں ہے۔ چاند دیکھنے والا شخص آیا، لگتا ہے کہ بے نمازی ہوگا، اس کی داڑھی بہت بڑی نہیں ہے، اس کے پیشانی پر نشان نہیں ہے، اس کا لباس دیندارانہ نہیں لگتا، وضع قطع بہت بڑھیا نہیں ہے۔ آج بہت سارے مسائل ہیں جو ہمارے مسلمانوں کے اندر در کر آئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نمونہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گواہیاں لی، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ اس نے کہا جی۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے نہیں پوچھا کیا نماز پڑھتے ہو، کیا روزہ رکھتے ہو، کیا تم دین کی فلاں 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 باتوں پر عمل کرتے ہو؟ حسن ظن رکھیے اپنے مومن بھائی سے۔ بہت سارے مواقع پر یہ واقعات سننے کو ملتے ہیں، دیکھنے کو ملتے ہیں، تجربات میں آتے ہیں کہ اچھے اچھے قسم کے لوگ روزہ کا چاند، رمضان کا چاند دیکھتے ہیں،
اور لوگ اس لیے قبول نہیں کرتے کہ جناب وہ تو فلاں مسلک کے ہیں، وہ تو فلاں مسلک کے ہیں، ان کا تو فلاں یہ معاملہ ہے۔ سدھار اس وقت تک نہیں آ سکتا، اجتماعیت ہماری اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہمارے صفوں میں اس طرح کا ماحول نہ بنے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے بھائی سے کم درجے کا مسلمان سمجھیں، اپنے بھائی کو اپنے سے اچھا مسلمان سمجھیں، اپنے بھائی کو اپنے سے زیادہ بااخلاق سمجھیں، اپنے بھائی کو اپنے سے زیادہ متقی سمجھیں۔ رؤیت ہلال کے سلسلے میں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو یہ حدیث بہت ساری چیزوں کو صاف کرتی ہے۔ اور تیسری بات تو یہی کہ گواہی لے لینی چاہیے اور گواہی میں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اور چوتھی بات وہ یہ کہ جب اس بات کی تصدیق ہو جائے کہ چاند نکلا اور اس کی شہادت ہو جائے تو اس کا اعلان کرا دینا چاہیے عام مسلمانوں کے درمیان، تاکہ لوگ بھی اس سے باخبر ہو جائیں اور اللہ رب العزت کا جو مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اس کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے لوگ فیضیاب ہوں، ورنہ کیا ہوگا؟ جانتے بوجھتے لاپرواہی اور سستی اور کاہلی کی نظر ہو جاتا ہے ایک رمضان کا مبارک دن۔ محترم ناظرین کرام، ایک اور مسئلہ ہے جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، وہ نیت کا ہے۔ رمضان کی نیت ضروری ہے، نیت تو ساری چیزوں کے لیے ضروری ہے، لیکن رمضان کے روزوں کے لیے نیت ضروری ہے۔ جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی کام ہیں، سب میں نیت ہوگی۔ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو نیت کرنی ہے، روزہ رکھیں گے تو اس میں بھی نیت ضروری ہے، زکوٰۃ اور حج اس میں بھی نیت ضروری ہے۔ نیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے علی الاعلان کہیں اور ایک ایک حرف ادا کریں اور کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں اس کو پڑھیں اور اس کو اپنے یہاں ریوائز کریں اور اس کے بعد پھر زور سے نیت کریں، وہ نیت نہیں ہے۔ النیت محلها القلب، نیت اس کی جگہ دل ہے۔ عزم کا نام نیت، ارادے کا نام نیت۔ دل کی گہرائیوں سے آپ یہ عزم کریں کہ یہ جو رمضان ہم کو مل رہا ہے، ہم اس میں روزہ جو رکھ رہے ہیں اللہ رب العزت کے لیے رکھ رہے ہیں، تو صبح ہماری نیت صاف ہونی چاہیے۔ ایک حدیث آتی ہے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، قالت، وہ کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له۔ ترمذی، ابو داؤد، نسائی، دارمی، 4 کتابوں میں موجود۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یجمع الصیام قبل الفجر، فجر سے پہلے جو شخص روزے کو پرعزم انداز سے اس کے بارے میں عزم نہ کر لے، اس کے بارے میں یکسو نہ ہو جائے، اس کے بارے میں اپنی نیت کو صاف نہ کر لے، فلا صیام لہ، تو اس کا روزہ نہیں۔ اصل نیت کی بات اعتدال کی بات۔ بہت سارے لوگ اس کے لیے غیر ضروری طور پر بہت ساری شرائط، بہت سارے آداب رکھتے ہیں، اور دوسری طرف سے یہ ہے کہ مہینہ شروع ہوا ہے تو نیت کس چیز کی؟ ہو ہی رہا ہے، چل رہا ہے۔ دونوں کے درمیان چیز ہے۔ دونوں کے درمیان کیا ہے؟ دونوں کے درمیان یہ ہے کہ ہم دل کی رگوں کی گہرائیوں میں عزم رکھیں کہ یہ روزے سے ہمیں رہنا ہے، اور جب ہم صبح اٹھیں تو اپنی نیت کو مصمم کر لیں، خلاص۔ اسی کے بارے میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی۔ اور نفل کی جو روزے ہیں اس کے بارے میں تو اور بھی گنجائش۔ آدمی اگر صبح صادق سے پہلے نیت نہیں کر سکا اور صبح ہو گئی اور ابھی اس نے کھایا پیا نہیں ہے تو یہاں سے بھی نیت کر سکتا ہے، اسلام نے اجازت دی ہے۔ لیکن یہاں چونکہ بات روزے کی ہو رہی ہے، رمضان کے روزوں کی، اس لیے ضروری ہے کہ ہماری نیت اس انداز سے ہو جیسا کہ احادیث میں اس کی ہدایت آئی۔ ہم جب فجر میں اٹھیں، سحری کرنے کے لیے اٹھیں، تو اس وقت ہم سحری کھائیں، نیت کر لیں، عزم بالجزم کر لیں کہ یہ ہم رمضان کا روزہ اللہ رب العزت کے کرم اور اس کی رحم اور اس کے فضل سے رکھنے کے لائق ہوئے ہیں۔ عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز یہ روزہ ہم کل کا رہیں گے اور یہ اللہ رب العزت اس کو پورا کرائے گا۔ تو نیت ضروری ہے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میں نے نیت کو اس لیے یہاں چھیڑا ہے کہ نیت میں کچھ غیر ضروری چیزیں بھی امت کے اندر درک آئیں، نیت کے سلسلے میں کچھ غیر ضروری چیزیں بھی امت کے اندر درکر آئیں، کچھ مخصوص الفاظ بولنا، کچھ مخصوص ایکشن کرنا، پھر اس کے بعد بہت ساری چیزیں کرنا جس کے ذریعے نیت قائم ہو۔ نماز میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں کہتا ہے، وہ میں قبلہ رو،
امام کے پیچھے فلاں نماز اتنی رکعتیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دل کے اندر نیت کیجئے کہ یہ ظہر کی نماز ہو رہی ہے، امام پڑھ رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں، ظہر کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، نیت ہو گئی، اللہ اکبر کریں۔ اللہ رب العزت دل دیکھتا ہے، اور دل کے اندر جو عزم ہے وہ اللہ رب العزت بخوبی جانتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ جو دو پہلو ہیں جس پر آج میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، رؤیت ہلال کا اور نیت کا، یہ دونوں غیر معمولی چیزیں ہیں، اور ہم تمام کو اس سلسلے میں برتنا بھی ان کو چاہیے، تربیت بھی حاصل کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی اس سلسلے میں تیار کرنا چاہیے۔ گھر کا جو ذمہ دار ہے، گھر کا جو مالک ہے، اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس کے جو بیوی ہیں، اس کے جو بچے ہیں، اس کے گھر کے جو لوگ ہیں، ان کے درمیان دین کو سیکھنے، دین کو پڑھنے کا ماحول بنے۔ رمضان سے پہلے شعبان میں زیادہ مناسب یہ ہے کہ آج ہمارے پاس جو علماء کرام کی، مستند علماء کرام کی جو کتابیں، چھوٹے چھوٹے پمفلیٹس، چھوٹے چھوٹے کتابچے موجود ہیں رمضان پر، روزے پر، قرآن پر، ہم ان کو خرید کر کے ایک کٹ بنا کر کے اپنے بچوں کو دے دیں کہ وہ پہلے سے پڑھ لیں، تیاری حاصل کر لیں۔ رؤیت ہلال کا مسئلہ بھی اس میں آتا ہے، نیت کا مسئلہ بھی اس میں آتا ہے، سحری کا مسئلہ بھی اس میں آتا ہے، افطار کا مسئلہ بھی آتا ہے۔ تو ان مسائل سے، ان دعاؤں سے، ان ساری تفصیلات سے ہمارے بچے اگر صحیح احادیث کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں اویئر ہوں گے تو وہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہوگی۔ اور آج دین بہت آسان ہو گیا ہے کہ ہم اس کو فرسٹ ہینڈ حاصل کر سکیں، سمجھ سکیں، لے سکیں، دیکھ سکیں، پڑھ سکیں، پڑھا سکیں۔ تو یہ ماحول بھی بنانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے ایپیسوڈ میں ہم سحری اور افطار، جو دو بڑے مسائل ہیں رمضان کے اور روزے کے، اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh, man, the Quran.